كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب من الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صلوات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی بنا پر پڑھنا کر مرحومہ ریحانہ خاتون نقوی بنت خورشید حسن نقوی مرحوم کی روح کو احسان کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء بينهم وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات الله. حاضرین کرام بزرگان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت اور شدید لہجے میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب ان اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو انسان تعقل نہ کرے، جو انسان تفکر نہ کرے، جو غور و فکر نہ کرے، جو عقل سے کام نہ لے، وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر ہے. آیت کا یہ سخت اور شدید لہجہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خالق کائنات عقل سے کام نہ لینے والوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہے. انسان بنا ہے دولت عقل کی بنیاد پر. چنانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنایا، تاج اشرفیت اس انسان کے سر پر سجایا، تمغہ اشرفیت سے نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نعمت عقل جیسی دولت عطا، اس نعمت عقل کی بنیاد پر، اس دولت عقل کی بنیاد پر یہ انسان اشرف المخلوقات بنا، مسجود ملائکہ، حتی ملائکہ سے بھی افضل۔ پھر مولا شاہ فرماتے ہیں کہ بہترین نعمتیں اللہ نے اس انسان کو عطا کی، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے افضل اور بہتر نعمت عقل۔ اب اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمت کی بہترین طریقے سے حفاظت کرے۔ توجہ دیجیے، یہی میرا موضوع گفتگو ہے کہ کیسے عقل کی حفاظت کی جائے، سوال عقل کے اسباب کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عقل نبی باطن ہے، عقل باعث ضروری ہے، عقل حجت خدا ہے، عقل ہے تو شریعت ہے، شریعت ہے تو عقل ہے۔ یہ کوئی خطابت کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ ایک فقہی قاعدے اور حدیث کا ترجمہ ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، وکلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔ جس چیز کے بارے میں شریعت کہتی ہے اسی چیز کے بارے میں عقل بھی کہتی ہے، اور جس چیز کے بارے میں عقل کہتی ہے اسی چیز کے بارے میں شریعت بھی کہتی ہے۔ اب اگر آپ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنا صاحب عقل ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کتنا پابند شریعت ہے۔ ایک سوال میرے محمد شریعت ہی عقل ہے، عقل کے بغیر شریعت نہیں، شریعت کے بغیر عقل ہے۔ چنانچہ نزول قرآن سے پہلے، اسلام سے پہلے عقل کی جہاں شدت سے مخالفت تھی، جہاں عقل سے کام لینے والوں کو قتل کیا جاتا تھا، تعقل کرنے والوں کی گردن اڑا دی جاتی تھی، تفکر کرنے والوں کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا، تعقل اور تفکر کی ہر طرف دشمنی تھی، اب جاہلیت کا ماحول اور عقل دشمن حالات تھے۔ اسی ماحول اور انہی حالات میں پیغمبر نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا، من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ پیغمبر اسلام نے واضح طور پر روز اول سب کے لیے توضیح دے دی کہ دیکھو اسلام احمقوں اور بے وقوفوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان عقل کا دین ہے۔ صلوات علی محمد۔ عقل دین ہے، دین شریعت ہے۔ عقل دین ہے، دین عقل ہے، شریعت عقل ہے، عقل شریعت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب اس عقل کی حفاظت، عقل کی اہمیت، توجہ۔ ایک حدیث ہے، اسی کی وضاحت کرنی ہے جلدی سے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذرا عقل کی اہمیت توجہ کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں، مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت۔ مولا کہتے ہیں کہ وجود انسانی میں عقل کی وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہے۔ وجود انسانی میں، انسان غور کرے ذرا، وجود انسانی میں عقل کو وہی مقام، عقل کی وہی حیثیت جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں بزرگ افراد موجود ہیں، ایک صاحب نے بڑا اچھا مکان بنایا، بڑا خوبصورت گھر تعمیر کیا، شام کا وقت، شاندار مکان، عالی شان گھر، لیکن جب شام کا وقت ہوا چراغ نہ جلا، نور کا اہتمام نہ ہوا، تو لوگ کہتے ہیں بھوتوں کا بس
کمثل السراج فی البیت، عقل کی وجود انسانی میں عقل کی وہی حیثیت جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے. جس طرح کتنا ہی عالی شان گھر کیوں نہ ہو، اگر چراغ نہ جلے تو رہنے کے لائق نہیں ہوتا. اسی طرح اگر یہ انسان کتنا ہی خوبصورت اور ڈیل ڈال والا کیوں نہ ہو، اگر نعمت عقل سے محروم ہے تو اللہ اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا. صلوات ہے محمد مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت. عقل تو وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کو حیثیت ہے. لیکن عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چراغ کو بعض چیزوں سے خطرہ رہا ہے. جب باد مخالف چلتی ہے، ہوا کے تیز ہو کے آتے ہیں تو چراغ کی زندگی پہ خراب آ جاتا ہے. چراغ کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ یہاں بزرگ لوگ موجود ہیں، ہم نے بچپن میں بھی دیکھا ہے. اب شہری زندگی میں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں یہ چیز آج بھی موجود ہے. چراغ کو ہوا سے خطرہ، باد مخالف چراغ کی زندگی کو خاموش کرنے کی پرزور کوشش لگاتی ہے. چراغ کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ فانوس کا اہتمام کیا جاتا ہے. میں عامیانہ لفظ استعمال کرنا تھا، چراغ چلتا ہے اس کے لیے لالٹین، چمنی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ چراغ خاموش نہ ہو جائے. تو چراغ کو ہوا سے خطرہ ہوتا ہے. ذمہ داری ہے کہ چراغ کی زندگی کو بچائیں ہوا کے تیز جھونکوں سے. مولا کہتے ہیں مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت. وجود انسانی میں عقل کو وہی حیثیت جو گھر میں چراغ کو حیثیت ہے. اس طرح چراغ کو بعض چیزوں سے خطرہ، اسی طرح عقل انسانی کو بھی بعض چیزوں سے خطرات لاحق ہے. اور اللہ نے سب سے بڑی نعمت عقل کے طور پر دی. عقل شریعت ہے، عقل دین ہے. اب اس چراغ عقل کی حفاظت کی ذمہ داری اس انسان کے اوپر. بعض چیزوں سے خطرہ، جیسے چراغ کو خطرہ ہے، اسی طرح اس چراغ عقل کو بھی خطرہ ہے. اب ہر اس چیز سے جس سے اس چراغ عقل کو خطرہ ہے، اس سے بچانا انسان کی ذمہ داری. شرعی ذمہ داری اور عقلی ذمہ داری. توجہ کی ذمہ داری. یہی وجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے محترم، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا. آپ غور کیجئے گا ذرا فلسفہ احکام پر. اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا. کیوں؟ لأنه مسکر، چونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے. نعوذ باللہ، کوئی انسان اس فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے، شراب پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شراب پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نشہ طاری ہوتا ہے. اور جب نشہ طاری ہوتا ہے تو اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے. لہذا اسلام نے ذرا ذرافتوں کو محسوس کرے، لطافتوں کو محسوس کرے. اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا چونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے. اس نشے کی وجہ سے، چونکہ اس نشے کی وجہ سے نعمت عقل رخصت ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے. لہذا شراب کو، نشے کو حرام قرار دے دیا. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کسی نے شراب پی 2-4 گھنٹے، مدہوش ہوا، عقل چلی گئی، لیکن اس کے بعد عقل واپس کام کرنا شروع کر دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے، لیکن کچھ نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک، جو معنوی اور باطنی نشے ہیں. جس طرح اس ظاہری نشے سے چراغ عقل کی حفاظت ضروری، اسی طرح ان باطنی اور معنوی نشوں سے بھی عقل کی حفاظت ضروری. اب وہ کون سے نشے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. وہ 5 نشے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں. شراب کا نشہ ظاہری نشہ، یہ 5 نشے باطنی اور معنوی نشے جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک. وہ کون سے نشے؟ مولا فرماتے ہیں ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر المال ومن سكر القدرة ومن سكر العلم ومن سكر المجد ومن سكر الشباب. مولا کہتے ہیں عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ 5 نشوں سے اپنی عقل کی حفاظت کرے. شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے. یہ 5
لیکن اگر کسی پر مال کا نشہ طاری ہو جائے، کسی پہ طاقت کا نشہ، کسی پر علم کا نشہ طاری ہو جائے، تو یہ نشے پھر جلدی سے جاتے نہیں۔ اب اسی حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے، توجہ۔ پہلا نشہ مال کا نشہ، دولت کا نشہ۔ مگر کہتے ہیں جب بدلے لا کے نہیں احترس من سکر المال، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے، دولت کے نشے سے بچائے۔ بڑا خطرناک نشہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی پر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے مال کا ہونا، دولت کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن مال اور دولت کی اکڑ، ثروت کا نشہ، یہ بڑی بری بات ہے۔ دولت ہے اچھی بات ہے، اسلام کہتا ہے کہ دولت آپ اچھی طریقے خرچ کریں، لیکن دولت کی اکڑ کو مال کا نشہ ہو۔ جب یہ مال کا نشہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بس دولت ہمارے پاس، مال ہمارے پاس، ثروت ہمارے پاس، نشہ طاری ہوا، دولت کی اکڑ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان نہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، نہ چھوٹوں کا ادب کرتا ہے۔ بس ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہماری بات مانی جائے تو ہم کہیں اسی پر عمل ہونا چاہیے، چونکہ ہم دولت مند ہیں۔ انسان مال کے نشے میں آتا ہے، لیکن نظر یاد رکھیے گا یہ نشہ، مال کا نشہ، دولت کا نشہ ہر دولت مند پر طاری نہیں ہوتا ہے، ہر مالدار پر مال کا نشہ طاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو کمزر ہوتے ہیں نا، ایک سلام بھیجو محمد والے محمد، ان پر بڑی جلدی طاری ہوتا ہے۔ مغربی یوپی کا ایک لفظ ہے کہ جو نئے دولتیا ہوتے ہیں ان پر بڑی جلدی طاری ہوتا ہے، اور جب طاری ہوتا ہے تو کیا ہے؟ سب ہم مالدار ہیں، ہم دولت مند ہیں، بس ہم جو کہیں وہی ہونا چاہیے۔ خبردار کسی میں کوئی جرأت نہ ہو جو ہمارے خلاف بولے، ہماری مخالفت کرے، چونکہ ہم مالدار ہیں، ہم دولت مند ہیں۔ دولت کا نشہ انسان کے سر پر چڑھا، لیکن اگر یاد رکھیے گا جب دولت کا نشہ چڑھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دولت کا نشہ انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ محسوسات ہیں، مشاہدات ہیں۔ دولت کی اکڑ، دولت کا نشہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، انسان کو رسوا کرتا ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ کیسے؟ میں تاریخ واقعات سے سہارا لیتا ہوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کا نشہ انسان کو کیسے رسوا کرتا ہے؟ سرکار رسالت میں آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بڑا مشہور واقعہ مجھے نتیجہ دینا ہے۔ سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں اصحاب پیغمبر کا حلقہ کر کے بیٹھے، پیغمبر بیچ میں گفتگو ہو رہی۔ مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے، پوری توجہ۔ سارے اصحاب بیٹھے ہوئے، تاریخ کہتی ہے کہ ان حلقہ کیے ہوئے سارے صحابی پیغمبر کو گھیرے بیٹھے۔ ایک امیر صحابی بھی بیٹھا ہے جسے اپنی دولت پر بڑی اکڑ، بڑا نشہ ہے۔ ایک امیر صحابی بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس امیر صحابی کے برابر میں غریب صحابی آ کر بیٹھ گیا۔ امیر صحابی کوئی اچھا نہیں لگا، دولت مند کوئی اچھا نہیں لگا۔ جیسے ہی غریب صحابی اس امیر کے برابر میں بیٹھا، اس امیر نے اپنی ادا کے دامن کو سکیلا۔ جیسے ہی اس نے اپنی ادا کے دامن کو سکیلا، ادھر پیغمبر رحمت نے نظر رحمت کو پھیر دیا۔ ادھر ادا کے دامن سکلا، ایک سلام میرے محمد والے۔ ایک اور دور میرے محمد، ادھر امیر ادھر غریب۔ امیر نے ادا کے دامن کو سکیلا، پیغمبر رحمت نے نظر رحمت کو پھیر دیا۔ توجہ کیجیے گا، بڑے مشہور واقعات ہیں لیکن عبرت ہے۔ ہمارے سماج میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے، ہم ہر کسی کے پاس نہیں بیٹھتے،
سمجھے گا. میں پھر عرض کر رہا ہوں دولت کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے. دولت کی اگر انسان کو نظر احمد پھڑی تھوڑی سی نمک ایمان اس کے اندر باقی جس کو محسوس ہوا کہ پیغمبر کو میرا یہ عمل اچھا نہیں لگا. آیا پیغمبر کی خدمت میں یا رسول اللہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرے عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, میں دولت کے نشے میں مبتلا تھا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. توجہ کیجیے گا, یہ بھی علامت ایمان ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر جلدی سے نادم ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد یا رسول اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہے. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, معافی مانگ رہا ہے لیکن جبین رسالت کی شکن ختم نہیں ہوئی. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھ سے کیوں معافی مانگتا ہے, اس سے معافی مانگ جس کا دل اٹھایا ہے. صلاۃ محمد ذرا منظور کے کوئی بھیجا محمد جب اس سے معافی مانگ جس کا دل دکھایا ہے. آیا پیغمبر کیا ہوا, تھوڑی دیر پہلے تک مال کے نشے میں مبتلا, جس کی توہین کی تھی پیغمبر کہنا چاہو اسی سے معافی مانگو. آئے بھائی مجھے معاف کر دو. توجہ یہ واقعہ عبرت ہے بھائی, مجھے معاف کر دو. ادھر دور سے پیغمبر نے اپنے ظریف صحابی کی طرف دیکھا, آنکھوں نے کہا کہ معاف کرنا صاحبان کرامت کی علامت ہے. ایک صلوات پر محمد. بھائی میں نے بھی معاف کیا, میرے رسول نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. معافی ہو گئی, واقعہ ختم. لیکن عزیزو واقعہ ختم نہیں ہوا ہے. معافی ملنے کے بعد امیر اپنی جگہ پر, غریب اپنی جگہ پر, لیکن غریب معاف کرنے کے بعد بھی مطمئن, امیر معافی مانگنے کے بعد بھی مستعد. دل کو سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, پریشان ہے, کہاں کا بدل رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس صحابی کے پاس آتا, بھائی تو نے معاف تو کر دیا لیکن میرا دل بے چین ہے, پریشان ہو, اطمینان حاصل نہیں ہو رہا, اس طرح کی کیفیت ہے. توجہ کیجیے گا, مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے. بھائی تو نے معاف تو کر دیا, میرا دل مطمئن نہیں ہے. غریب کہتا کہ بھائی مجھ سے کیا چاہتے ہو, میں نے تو تمہیں معاف کر دیا, میرے پیغمبر نے مجھے اشارہ کیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب مجھ سے کیا چاہتے ہو, کہتا تم نے معاف تو کر دیا لیکن میرا دل مستعد ہے, پریشان ہو, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں حاصل ہو رہا ہے. کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان مل جائے, کہ مجھے کیا کرنا ہے, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر دوں. ایک مرتبہ غریب نے مسکرا کر کہا کہ مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی میری آدھی دولت میں مجھے سکون مل جائے گا, اطمینان حاصل ہو جائے گا, کہ نہیں چاہیے تمہاری دولت. میں جملہ بہت اللہ کے طور پر یہاں علماء موجود ہے. ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے کہ صاحب معافی سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. دل دکھایا, تکلیفیں پہنچائی, زمین غصب کی, مال ہڑپ کیا, نعوذ باللہ گالی گلوچ کی, مار پیٹ کی, قتل و غارت کیا, نہ جانے کون کیسے جرائم کیے, کیسے کیسے گناہ کیے. اب گھر میں بیٹے کی شادی ہے, خاندانی رشتہ داری ہے, نہیں بلایا تو تھوڑی سی کمی رہ جائے گی. برادری والے کے ساتھ شادی کر لی, عزیزوں رشتہ داروں کو نہیں بلایا, چلو بھائی چلو شادی کے بہانے, بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دیجیے. اگر اس نے معاف کر دیا تو مقصود مل گیا, معاف نہیں کیا تو اب یہ ساری برادری جو ابھی تک اس کے ساتھ ہی تھی اب اس کے ساتھ ہو جائے. معافی سے بڑی تو کیا کوئی بات نہیں ہے نا. معافی مانگا تو اس کے بعد معاف نہیں کیا. لیکن تو یاد رکھیے, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, بعض جرائم, بعض گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کی تلافی معافی
سے ممکن نہیں ہو سکتی. بعض جرائم اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ معافی سے ممکن نہیں ہو سکتی تلافی. اس امیر صحابی کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ معافی سے بات نہیں بننے والی. علی کو جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی سنجیدگی سے, اگر ہر جرم کی تلافی معافی سے ممکن ہوتی تو اسلام میں حدود, دیات اور قصاص کے ابواب نہ رہتے. ایک سلام ہے محمد و آل محمد. غریب مسکرا رہا, مجھے نہیں چاہیے تمہاری دولت. مال کا نشہ انسان کو رسوا کر رہا ہے. اسرار بھائی میری آدھی دولت لے لو, غریب کہتا نہیں چاہیے دولت. اب یہ امیر صحابی پھر پیغمبر کی خدمت میں, یا رسول اللہ میرے بھائی نے مجھے معاف تو کر دیا, میرا دل مطمئن نہیں ہے, کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اپنے اس غریب بھائی کے حوالے کر دوں. پیغمبر کہتے تو جاؤ دے, تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ یا رسول اللہ تیرا قبول ہی نہیں کر رہا ہے. تو پھر کہو یا رسول اللہ بڑا اصرار کر دیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کہیے, شاید آپ کے کہنے سے یہ میرا بھائی میری آدھی دولت قبول کر لے, میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. پیغمبر نے غریب صحابی کو اپنے پاس بلایا کہ بھائی اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, اپنی رضایت سے اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر کے دل کے سکون اور اطمینان کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی آدھی دولت کو قبول کر لو. ایک مرتبہ غریب صحابی نے ہاتھوں کو بولا, یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو قبول کر لیتا ہوں, لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی آدھی دولت قبول کروں. کہا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے دل نہیں چاہتا کہ اس کی آدھی دولت قبول کروں, اس لیے کہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر اس کی آدھی دولت قبول کر لوں تو ڈر اس بات کا ہے کہ جو اگر اس کے اندر بھی وہ میرے اندر صلوات محمد. ذرا منظور کرو بے رحمت محمد. ينبغي لك أن يحترس من سكر المال. عقل منطق ضروری ہے کہ مال کے نشے سے, دولت کے نشے سے خود کو, بڑا خطرناک نشہ ہے, انتہائی خطرناک نشہ ہے, رسوا کرتا ہے, انسان کو ذلیل کرتا ہے. کیسے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ایک مرحومہ کے رسالے ثواب کی مجلس ایک جملہ سا واقعی کے ذریعے امام حسن حکیم شام سے گفتگو کر رہے ہیں, مال کا نشہ انسان کو کیسے رسوا کرتا ہے. مولانا کہتے ہیں عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچے. امام حکیم شام سے گفتگو کر رہے ہیں. حکیم شام واسوانہ طریقے سے تخت خلافت پر براجمان, دولت کے نشے میں مبتلا. اصل گفتگو ذہن میں خیال آیا کہ بھائی آج موقع ملا ہے علی کے بیٹے پر اپنی دولت کی بھوت سے ماری, اس کے قبضے میں ہے, لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس قبل کس کے اختیار. اچھا اب میں ایک سوال اس مسلمان سے کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے تک علی کا سر لینا آیا تھا, اب علی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا بھائی اتنی جلدی کیا تھی؟ علی شان کریمی کا ایک نمونہ دیکھا ہے تو نے علی, اتنی جلدی علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ دن صبر کرتا, سوچتا, سمجھتا, غور کرتا, اس کے بعد مسلمان ہوتا, علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتا. یہ اتنی عجلت کیوں ہے, اتنی جلدی کیوں ہے؟ کچھ دن کے بعد مسلمان ہو جاتا. عجب نہیں جواب دے کہ تم نے دیکھا نہیں علی نے مجھ پر حملہ کیا, میری تلوار ٹوٹی, میں نے علی سے تلوار کا مطالبہ کیا, حالت جنگ میں علی نے تلوار, اپنی تلوار میرے حوالے کر دی, میں مسلمان ہو گیا, بغیر تاخیر کے مسلمان ہو گیا. بھائی اتنی جلدی کیوں کی؟ جلدی اس لیے کی کہ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ علی جو حالت جنگ میں تلوار دے سکتا ہے وہ حالت ظلم میں کردار بھی دے سکتا ہے. صلوات محمد. عقل کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے بچے. بڑا خطرناک. علی کائنات کا
سب سے بڑا طاقتور انسان، اشجع الناس ہے علی، اشجع العرب ہے علی، دنیا کا سب سے بڑا بہادر، لیکن اتنا منکسر المزاج کہ تیز رفتار گھوڑا بھی میدان میں لے کر نہیں جاتے ہیں۔ کس نے کہا لیا اتنے بڑے بہادر، آپ کا گھوڑا بڑا ناتما ضعیف، عرب کے سورما تو تیز رفتار گھوڑے میدان میں لے کر جاتے ہیں، آپ بھی تیز رفتار گھوڑے میدان میں لے کے جائیے۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو تیز رفتار گھوڑے کی اس سپاہی کو ضرورت پڑتی ہے تو یا دشمن کا پیچھا کرتا ہو یا میدان سے فرار کرتا ہو۔ علی نہ دشمن کا پیچھا کرتا ہے نہ میدان سے فرار، علی نہ طاقت پر اکڑتا ہے نہ دشمن سے ڈرتا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد، طاقت کا نشہ بڑا خطرناک نشہ، گھر میں طاقتور گھر والے پریشان، محلے میں طاقتور محلے والے پریشان، شہر میں طاقتور ملک میں طاقتور سب پریشان، دنیا میں طاقتور سپر پاور ہے۔ دنیا والوں کا جینا حرام، جب چاہتے جہاں چاہتے حملہ کرتے ہیں، جس خطے کو چاہتے ہیں اس کو نابود کرتے ہیں، نہ جانے کتنے خونوں سے جوڑیاں کھیلی، کتنے لاشوں کا جشن منائے، کتنے سبھاگ اجاڑے، کتنی بستیوں کو لہو لہان کیا۔ کیوں؟ ہم طاقتور ہیں، خبردار ہم سپر پاور ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہ آئے ورنہ سر قلم کر دیں گے، تہس تہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اچھا یہ سپر پاور طاقت کے نشے میں صرف دھمکی نہیں دیتا ہے بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتا ہے۔ آج بڑے بڑے اس کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں جو وہی کہتے بس کسی میں جرأت مخالفت نہیں ہے، سر اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ یہ سپر پاور ہے، یہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں خبردار ہمارے سامنے سر نہ اٹھانا ورنہ سر قلم کر دیں گے۔ آپ دیکھیں جس نے کوشش کی اس سپر پاور نے اس کو نیست و نابود کر دیا، عراق اینٹ سے اینٹ بجا دی، افغانستان کو تہس نہس کر دیا، یوگوسلاویہ اور ویتنام کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، نہ جانے کتنے ممالک کو اس نے نیست و نابود کیا۔ خبردار ہمارے سامنے نہ آ جانا۔ ابھی تو یہ صرف دھمکی نہیں دیتا ہے بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتا ہے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، یہ صرف دھمکی نہیں دیتا ہے، اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ ختم کر دیں گے، یہ ختم بھی کر دیتا ہے، لیکن نہ جانے کیا مسئلہ ہے، اس طاقتور دشمن کی ایک جگہ آ کر مجبوری ظاہر ہو گئی۔ 40 سال سے ایک قوم کو مسلسل ڈرایا تو جا رہا ہے، مسلسل دھمکایا تو جا رہا ہے، آج حملہ کریں گے، کل حملہ کریں گے، اگر ایسا کیا تو ایسا کر دیں گے، اگر ایسا کیا تو ایسا کر دیں گے، آج ختم کرنے والے ہیں، کل حملہ کرنے والے۔ 40 سال سے مسلسل دھمکایا جا رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں عزیزو، یہ صرف دھمکی نہیں دیتے، یہ دھمکی کو جامع عمل میں پہناتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسی مجبوری ہے، نہ جانے کیسی لاچاری ہے کہ 40 سال سے ایک قوم کو، ایک ملک کو مسلسل ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، لیکن حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ شاید دشمن جانتا ہے کہ اگر ان سے لڑے تو مقابلہ اس قوم سے ہوگا کہ جس نے جینا بھی کربلا سے سیکھا، مرنا بھی کربلا۔ صلوات بر محمد۔ ذرا مل جل کے تو بے محمد۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچائے۔ 5 نشے، تمام وقت انتہائی محدود، اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر سکتا۔ 5 نشے یہیں پر اپنی بات مکمل کریں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 3 نشے جو اس روایت میں بیان تھے اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مولا کہتے ہیں کہ عقل کی حفاظت کرو، ان نشوں سے اپنی عقل کی حفاظت کرو، اس لیے کہ عقل دین ہے، عقل شریعت ہے، عقل حجت خدا ہے، عقل نبی باطن ہے، عقل واعظ ضروری ہے۔ اگر عقل نہیں تو تم کثرت عبادت میں مبتلا ہو سکتے ہو، کیفیت عبادت کو درک نہیں کر سکتے، کوانٹٹی تو آ سکتی ہے، کوالٹی نہیں مل سکتی۔ چھٹے امام، میں حسب عادت ایک پیغام ایک روایت کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صاحب کے ساتھ بیٹھے، ایک راوی آتا ہے، مولا فلاں دین ہی و فضل ہی و عبادت ہی، مولا بڑا ایک شخص بڑا متدین، بڑا
صاحب فضل بڑا عبادت گزار، بارگاہ عصمت میں کسی کی عبادتوں کی کثرت کی گفتگو. امام نے کہا دیکھو اس کی کثرت عبادت کی بات نہ کرو، پہلے یہ بتاؤ فکیف عقلہ، عقل کے اعتبار سے کیسا ہے؟ کہ تک تم آدمی مولا مجھے نہیں معلوم عقل کے اعتبار سے کیسا ہے. دیکھو جب تک کسی کی عقل کے بارے میں نہ جان لو اس کی کثرت عبادت کا ذکر ہمارے سامنے نہ کیا کرو. مولا کیوں؟ اس لیے کہ ان الثواب علی قدر العقول، اس لیے کہ اللہ نے اپنا ثواب بھوگلی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں رکھا، عقل و معرفت کی بنیاد پر رکھا ہے. صلوات علی محمد علی محمد. اللہ نے اپنا ثواب بھوگلی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں، عقل و معرفت کی بنیاد پر. ان الثواب علی قدر العقول، ثواب عقل کی بنیاد پر ہے، ثواب معرفت کی بنیاد پر ہے. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، عقلانیت کے بغیر، معرفت کے بغیر دینداری کا کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا. انسان کثرتوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، انسان رسموں میں جکڑا جا سکتا ہے، عبادتوں کا لطف حاصل نہیں کر سکتا. عقلانیت کے بغیر، معرفت کے بغیر دینداری کا کوئی معنی نہیں ہے. ایک جملہ ارباب الفہم یاد رکھیے گا، اگر انسان دین کی معرفت کے بغیر، دین کو سمجھے بغیر، دین کی عقلانیت کے بغیر، دین کی معرفت کے بغیر جب انسان دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دو نتیجے نکلتے ہیں. پوری توجہ سے دو. جب انسان دین کی معرفت کے بغیر دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو دہشت گرد بن جاتا ہے یا ہماری اور مرن بن جاتا ہے. صلوات محمد علی محمد. آپ اور کر لیں، یا دہشت گرد بنے گا جب دین کی معرفت نہیں ہوگی، خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے. ان کے بھی ذہن میں ایسا بات موقع ہے علی کے بیٹے پر دولت کی نوع سے مل جائے کیسا اصل اتحادی تمہیں تحفہ دو تو قبول کرو گے. امام مسکرا کر کہا کہ تو اپنی جیب سے تو کچھ دینے والا ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بیت المال میں پتہ کیا دینا چاہتا ہے. امام بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہے. ہم کہتے دو. اب آپ جانتے کیسا تحفہ دیا گیا، زر و جواہرات کا ڈھیر انبار امام کے سامنے لگا کے، سونا چاندی. تاریخ کہتے ہیں کہ دو صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں، ادھر والے ادھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے، ادھر والے ادھر والے. اتنا مال، اتنی دولت، اتنا سر. جب امام کے سامنے دولت کا ڈھیر لگایا گیا تو امام نے حاکم شام سے کہا، حاکم شام یہ اتنی زیادہ دولت دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ مال دینے کی کیا ضرورت ہے. حاکم شام تخت خلافت پر بیٹھا، دولت کی دھوس جمانا چاہتا ہے امام حسن کے اوپر. امام کہتے ہیں کیوں اتنی زیادہ دولت دے رہا ہے، مال کے نشے میں مبتلا، دولت کی اٹھانے گرفتار. ایک بار حاکم شام کہتا ہے کہ حسن بن علی کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. علی کے بیٹے کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. بات آگے بڑھی، گفتگو مکمل ہوئی، واقعہ ختم ہونا چاہتا ہے، امام آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک غلام، ایک نوکر امام کے سامنے آیا، امام کے نالے نے مبارک کو ادب سے سینہ کر لیا. امام نے مسکرا کر غلام کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ ساری دولت تیرے حوالے کر دی، میں نے یہ ساری دولت تیرے حوالے کر دی. حاکم شام نے جب یہ منظر دیکھا، بے چین پریشان، اللہ سے کہتا ہے، امام حسن سے کہتا ہے علی کے بیٹے تم نے کیا کیا ہے. معمولی سے کام کی بنیاد پر اس نے کچھ نہیں کیا، تمہاری جوتیاں سیدھی کی، اور تم نے صرف جوتیاں سیدھی کرنے کے نتیجے میں اتنی زیادہ دولت معمولی سے غلام کے حوالے کر دی. علی کے بیٹے کیا کیا، معمولی سے غلام کو معمولی سے کام کے بنیاد پر اتنی زیادہ دولت عطا کر دی. ایک مرتبہ امام نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حاکم شام کیا تم نہیں جانتے
من سکر المال، مولا کہتے ہیں 5 نشوں سے اپنے عقل کی حفاظت کرو۔ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے، یہ 5 نشے بڑے خطرناک نشے۔ پہلا نشہ مال کا نشہ، دولت کا نشہ۔ دوسرا نشہ مولا کہتے ہیں ينبغي للعاقل أن يحترس من سکر القدرة، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچائے۔ یہ نشہ بھی مال کے نشے کی طرح بڑا خطرناک ہے۔ خدا نہ کرے کسی پر طاقت کا نشہ کرے۔ یہ بھی نشہ کبھی کبھی کسی پر طاری ہوتا ہے، ہر طاقتور پر یہ نشہ طاری نہیں ہوتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ بھی کمزوروں پر طاری ہوتا ہے، اور جب طاری ہوتا ہے تو دوسروں کی زندگی عجیباً کر دیتے ہیں۔ آپ محسوس کیجیے، بڑا خطرناک نشہ۔ گھر میں طاقتور تو بیوی بچوں کی زندگی حرام، محلے میں طاقتور تو محلے والوں کی زندگی اچھی رہے، طاقت اور بڑی شہر میں طاقتور تو شہر والوں کی سانس سے لینا دور ہے۔ اور طاقت میں بھی ملک میں طاقتور ہو گئے، اب ہم ملک میں طاقتور ہیں، جیسے چاہیں گے ایسے تمہیں ہٹائیں گے، جب چاہیں گے جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے قانون لائیں گے۔ کسی کو بھی جرأت مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کرو مخالفت، دیکھ رہو دھرنے 4 مہینے 6 مہینے سردی گرمی برسات ہمارے کان پہ جو نہیں رہنے والی، کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ کرتے رہو مخالفت، تمہاری مخالفت سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ اچھا اور تھوڑا سا یہ چلیے، دنیا میں طاقتور سپر پاور، بس اب ہم طاقتور ہیں، ہم جیسا چاہیں گے دنیا کو چلائیں گے، کسی کو مخالفت کا حق نہیں ہے، کسی کو اتنی سی بھی جرأت نہیں، اگر سر اٹھایا تو سر کا نام کر دیں گے، جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے، دنیا والوں کو اپنے فائدے میں استعمال کریں گے۔ اگر کوئی مخالفت کرے گا اسے استعمال کر دیں گے، استعمال کر دیں گے۔ اب دیکھیں اس سپر پاور دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اتنا مبتلا کہ کوئی بھی اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو تحس نحس کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، کہتا ہے پہلے تو ہماری مخالفت نہ کرنا ورنہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ صرف کہتا نہیں ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ جب انسان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں مبتلا ہوتا ہے، تو انسان دوسروں کی تحقیق کرتا ہے، دوسروں کی عزتی کرتا ہے۔ لیکن تو یاد رکھیے گا، انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، یہ سنت الہی ہے کہ اس نے ہر شیر کے بعد سوا شیر کو رکھا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے نا تو بڑے بڑے ہادیوں کی طاقت کا نشہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کافور بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ نشہ طاقت کا نشہ صرف برے لوگوں پر طاری ہوتا ہے، کبھی کبھی اچھوں پر بھی طاری ہو جاتا ہے۔ بڑا خطرناک نشہ ہے۔ مولا کہتے ہیں میں حفاظت کرو، اپنی عقل کی حفاظت کرو طاقت کے نشے سے۔ ضروری نہیں ہے صرف بروں پر نشہ طاری ہو، کبھی کبھی یہ نشہ اچھوں پر بھی طاری ہوتا ہے۔ مالک اشتر جنگ صفین، طاقت کا نشہ۔ آپ آئمہ کی زندگی کو دیکھیں، آئمہ اور جو مظالم ہوئے وہ کس کی طرف سے ہوئے؟ کس نے آئمہ پر مظالم ہے؟ بے دینوں نے نہیں، بے شعور دینداروں کی طرف سے مظالم اٹھائے۔ علی کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا، علی کا مقابلہ بے شعور دینداروں سے تھا، بے عقل دینداروں سے تھا۔ پیغمبر کی زندگی میں علی کی ساری جنگیں کافروں اور بے دینوں سے ہوئی، لیکن پیغمبر کے بعد علی کی کوئی جنگ کسی بے دین سے نہیں ہوئی ہے۔ علی کا سارا مقابلہ انہیں بے شعور دینداروں سے ہوا، یعنی جاہل مذہب پرستوں سے ہوا۔ لیکن دونوں مقابلوں میں بڑا فرق ہے۔ جب علی بے دینوں کے مقابلے میں جاتے تھے تو یہ فاتح خیبر و خندق میدان کے درمیان کھڑا ہو کر مسکراتا تھا، لیکن جب علی کا مقابلہ بے شعور دینداروں سے ہوا تو تاریخ کہتی ہے علی آنسو بہا، علی گر جاتا۔ علی دست دعا کو بلند کرتے بارے رہا، میرے خون سے میری داڑھی کو کب خزان کرے گا۔ نہ جانے کتنی بار علی کے جذبات کو لہو لہان کیا گیا، کتنی
زندگی باہری کے احساسات کو زخمی کیا گیا. کس نے کیا یہ زخمی؟ بے دینوں نے نہیں کیا، بے شعور دینداروں نے کیا. آپ علی کی زندگی، امام حسن کی زندگی کو دیکھیں. السلام علیکم یا مذل المومنین کہنے والے بے دین نہیں تھے، یہی بے شعور دیندار تھے. لا مذہب نہیں تھے، یہی جاہل مذہب پرستی میں مبتلا تھے. امام حسن کے بعد امام حسین کی زندگی آپ غور کریں، تاریخ پوری تاریخ پر نظر ڈالیں، تمام ائمہ کی زندگی کو دیکھیں، امام حسین کی زندگی کو دیکھیں. حسین کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا، حسین کا مقابلہ بے شعور دینداروں سے تھا. مسجد کوفہ میں 18,000 نمازی جو مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یہ بے دین نہیں تھے، یہ بے معرفت دیندار تھے. جو سیاست کی ڈگڈگی پر مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے. حسین، آپ کہتے ہیں حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے قرآن کو بچایا، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے مسجدوں کو بچایا. میرا آپ سے سوال ہے عزیزوں، بڑا چھپتا ہوا سوال ہے، انصاف سے بتائیں، جب حسین نے مدینہ چھوڑا کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا روزے نہیں رکھے جا رہے تھے؟ کیا تلاوت قرآن کی آوازیں مسلمانوں کے گھروں سے نہیں آ رہی تھی؟ پھر حسین نے کون سا دین بچایا؟ حسین نے کون سا مذہب بچایا؟ عزیزوں نمازیں تو تھیں، روح نماز یہی وجہ ہے کہ جب حسین آئے ہیں رخصت آخر کے لیے مدینے کی مسجد میں مسلمانوں سے گئے، مسلمان نمازوں میں مشغول ہیں، میرے ساتھ چلو میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. سارے نمازیوں نے کہا تھا فرزند رسول ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چاہیے. حسین نے پلٹ کر کہا تھا کہ دیکھو یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ نماز بچانے کا وقت ہے. نماز تو تھی، روح نماز نہیں تھی. قرآن تو تھا، حقیقت قرآن نہیں تھی. دین تو تھا، حقیقت دین نہیں تھی. حسین نے اپنی جان عزیز قربان کر کے دین کو بچایا، نماز کو بچایا، قرآن کو بچایا، حقیقت قرآن کو بچایا. ائمہ پر مظالم کس کی طرف؟ فاطمہ پر کس نے مظالم اٹھائے؟ بے دینوں نے، لامذہبوں نے نہیں، بے معرفت دینداروں، جاہل مذہب پرستی میں مبتلا دینداروں. فاطمہ کو مسیحہ بننا پڑا. صبت الایام الصائب صبت علی الایام السرنا. کس نے مجبور کیا فاطمہ کو یہ مسیحہ بننے پر؟ ذرا غور کریں. مدینے میں کوئی بے دین نہیں تھا اس وقت، سارے دیندار تھے، لیکن بے شعور دیندار، بے معرفت دیندار. انتہائی سخت مرض ہے، بے شعور دینداری کا مقابلہ انتہائی سخت ہے. فاطمہ بے شعور دینداروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. جلدی سے چل پاتے زخمی حالت سبحان قدوسم ایک متبالی کو بلایا. یا علی میری چند وصیتیں ہیں، یا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو ہر شب میری قبر پہ تشریف لائیے گا. یا علی میری قبر پہ تلاوت قرآن کیجیے گا. یا علی میرے باپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. یا علی خاص طور سے میرے حسین کا خیال. اجرکم اللہ. ایک بیٹا اپنی ماں کی سوگواری کر رہا ہے، ماں کی مجلس میں کی ہے، ایسال سرار ہو جائے، چند جملے زحمت تمام کر رہا ہوں. ماں کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں کو اپنے بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. حسین کو فاطمہ سے بڑی محبت ہے. کہتے یا علی میرے شہزادے حسین کا بڑا خیال رکھنا. ایک وصیت اور فاطمہ نے کی ہے. عجیب و غریب اربع کا مقاتل کہتے ہیں علی کی فریب بتایا یا علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل. یا علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، مجھے رات میں دفن کرنا. عزیزوں سمجھ میں نہیں آیا فاطمہ رات میں غسل و کفن کی وصیت کیوں کر رہی ہے؟ اتنا تو واضح تھا کہ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ کچھ لوگ شہزادی کے جنازے میں شریک ہو، تو رات میں دفن کی وصیت تو سمجھ میں آ گئی، لیکن رات میں غسل
تمام کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کو پرسہ دینا ہو. ماں کو بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بیٹے کو بھی ماں کا بڑا سہارا ہوتا ہے. فاطمہ کا آخری اب اس کو کفن دیا جا چکا ہے. کفن میں ملبوس فاطمہ اہل خانہ الوداع کہہ رہے ہیں، لیکن حسین کوشے میں کھڑے آنسو بہا رہے ہیں. ایک مرتبہ علی نے حسین کو قریب بلایا، میرے لال اپنی ماں کو الوداع نہ کہو گے بابا، جب تک میری ماں مجھے نہ پکارے گی میں قریب نہ آؤں گا. علی نے حسین کا بازو پکڑا، فاطمہ کے پائے دلا کر کھڑا کر دیا. مقتل کہتا ہوں علی نے گریہ کرنا شروع کیا، علی نے رونا شروع کیا. حسین کی آوازیں گریہ میں بلند ہوئی. جیسے ہی حسین کی آوازیں گریہ بلند ہوئی، حسین نے جملہ کہا، مادر گرامی حسین غریب ہو گیا، حسین اکیلا رہ گیا. اچانک بندے کا بن ٹوٹے میرے لال حسین، خود کو اکیلا نہ کہنا، میں کہوں گا بیوی. اس وقت حسین کو سہارا دے دیا، لیکن جب اصل عاشور ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، زینب کی فریاد، سید سجاد کی بے کسی، حسین کی تنہائی، تو آپ حسین کی کیسے مدد کریں گی؟ صاحب اصحاب الیمین کہتے ہیں فاطمہ نے حسین کی کیسے مدد کی، ایک ماں نے آخری وقت میں بیٹے کو کیسے سہارا دیا. صاحب اصحاب الیمین کہتے ہیں کہ حسین کو 13 ضربوں سے شہید کیا گیا، حسین کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. زیارت الہیہ نے انہوں نے زمانہ اب مجھد حسین مظلوم کی مظلومیت پر آنسو بہاتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہمیں اس مظلوم پر جس کو پسے گردن ذبح کیا گیا. شمر حسین کے سینے پر سوار ہوا، زداری کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پشت گردن سے خنجر کی ضربیں مارنا شروع کی. اتنی بے دردی سے حسین کو شہید کیا. روایت کہتی ہے حسین کی بے کسی کا عالم یہ ہے کہ حسین کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سکھے لیتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو بھیج لیتے ہیں. شمر سربت مار رہا ہے. حسین کی بے کسی سارے انبیاء کی موجود ہے، سارے ملائکہ موجود ہے، رسول اللہ بھی موجود ہے، امام حسن مصطفیٰ علی مرتضیٰ بھی موجود ہے. یہ صاحب اصحاب الیمین کی روایت، جب حسین کی گردن پر 8ویں ضرب لگی، حسین کی بے کسی ملائکہ سے برداشت نہ ہوئی. جبریل کھڑے ہو گئے گروہ ملائکہ کو لے کر، حسین میں نے تیرے لیے چکیاں چلائی تھی، حسین میں نے جھولا جڑایا، لیکن مولا آپ کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی. صاحب اصحاب الیمین کا جملہ ہے، جبریل ملائکہ کو لے کر چلے گئے. جب نبی ضرور لگی، آدم کھڑے ہو گئے انبیاء کو لے کر، میرے لال حسین تیری مصیبت